لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات بيت محمد عزیزان محترم ماہ محرم الحرام کی دوسری شب پہلا دن گزر گیا. خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ پروردگار نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس سال پھر سے کوشش کریں کہ کاروان حسینی میں شامل ہو سکیں. ہر سال یہ حادثہ یہ واقعہ تکرار اس لیے ہوتا ہے کہ جو لوگ رہ گئے ہیں انہیں دوبارہ دعوت دی جائے اور جو لوگ سوار ہو چکے ہیں وہ محکم رہے، ہلے نہیں. امتحان الہی ہے. کل آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ پروردگار امتحان میں ڈالتا اس لیے ہے کہ وہ فرق پیدا کر سکے، ڈفرینشیٹ ہو سکے. کیا؟ جو خبیث ہیں وہ الگ ہو جائیں، جو طیب ہیں وہ الگ ہو جائیں، اور سارا جھگڑا جو ہے وہ انہی. خدا نے انبیاء کو بھیجا اس لیے کہ ہمیں پاک کرے. خدا نے بنایا انسان کو. بہت سے لوگ خاص طور پہ جوان سوال کرتے ہیں کہ جب سب خدا کو پتا تھا، یہ تھا وہ تھا، تو پھر ایسا خود کیوں نہیں ہوا؟ ہمیں خود محنت کیوں کرنی پڑتی ہے جب خدا کو پتہ ہی ہے؟ خدا خالق ہے. جب آپ دنیا میں کوئی بھی چیز ظاہری خریدتے ہیں چھوٹی سی بھی، تو آپ کمپنی سے یہ نہیں پوچھتے کہ اس کا کیمرہ ادھر کیوں نہیں لگایا. اس نے بولا لینا ہے لو، نہیں لینا دوسرا لے لو جا کے. چھوٹی سی چیز پہ آپ نخرے نہیں کر سکتے. وہ اس کی مرضی ہے. اس کا جو ڈیزائنر ہے وہ ویسے ہی بنائے گا. اب جو سب سے بڑا ڈیزائنر ہے کائنات کا، مصور ہے. یہ جتنے دنیا میں رنگ ہیں اسی کے ہیں. سبقت اللہ ہے. یہ سب رنگ الہی رنگ ہیں. یہ سارے ذہن اللہ کی دین ہے. چاہے آپ نے جہاز بنائے، چاہے آپ بلڈنگیں بنائے، چاہے آپ اس سلیکون میں اتنی طاقت کس نے دی کہ وہ ڈیٹا کو سمیٹ سکے؟ کتنی چھوٹی سی چپ ہوتی ہے. چپ خود بنائی ہے، ڈیزائن آپ نے، اس پہ جو میٹیریل لگا ہوا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہی نہیں پتا ہمیں. تو ہم سے استعمال کرتے ہیں صرف. ہمیں نہیں پتا کہ نکلتا کہاں سے یہ سلیکون. آپ کے اپنے ملک میں کتنا سلیکون ہے؟ کون سی کمپنیاں لے کے جا رہی ہیں؟
اتنا سا چھوٹا سے چھوٹا اور کتنا ڈیٹا ہے اس کے اندر. ایس ایس ڈی اب تو 1 ٹیرا بائٹ 2 ٹیرا بائٹ. انجن کے بغیر گاڑیاں ہیں, بونٹ کھولو تو خالی ہے, گاڑی چل رہی ہے. وہ یہ اتنا جو برین ہے, اتنا خوبصورت بناؤ, اس کو یوں کرو, اس کو ایسے کرو, اس میں رنگ بھرو, اس رنگوں کے اندر رنگ بھرو, یہ کس نے دیا ہے ذہن؟ اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے. جتنی مہنگی بکے گی اتنی خاموشی سے خریدیں گے, کیونکہ وہ اتنا مہنگا ڈیزائنر ہے. کبھی پینٹنگز دیکھی ہیں, کبھی آپ بہرحال جائیں, کبھی کسی آپ جو نمائش ہوتی ہے پینٹنگ کی یا شو رومز ہوتے ہیں جہاں تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں, آپ دیکھیں وہ پینٹر نے 2-4 لائنیں ماری ہوئی ہوتی ہیں. جتنی سمجھ میں نہ آئے اتنی مہنگی ہوتی ہے. سمجھ میں آ جائے تو پھر تو مطلب آپ کی کیا بات ہے. نہیں, وہ آرٹسٹ اتنا بڑا ہے کہ ہمیں سمجھ میں, اس نے بس 3-4 لائنیں ماری ہیں اور اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے پورے جلسے ہوتے ہیں. وہ جس نے رنگ بنائے اور وہ جس نے اس قابل کیا کہ تم رنگوں کو دیکھ سکو. ذرا سی آنکھ اوپر نیچے ہو جائے, ذرا سا کچھ ہو جائے, کلر بلائنڈ ہو جاتا ہے آدمی. کتنی ظرافت سے اس نے آنکھ کو بنایا ہے. ملین کلرز کو آپ فرق پیدا کر سکتے ہیں کہ یہ الگ الگ ہے. ہم خوش ہوتے ہیں نا, وہ اسکرین ایسی ہو موبائل کی یا لیپ ٹاپ کی جس کے اندر اے ہے, HDMI, پتہ نہیں کیا کیا, 4K 8K اور پتہ نہیں کتنے کے اب ہوتا جا رہا ہے معاملہ. کس نے کتنا زوم, پہلے دھندلا آتا تھا, اب بہت اچھا آتا ہے. پہلے مجلس بھی ہلکی جاتی تھی, اب بالکل HD کوالٹی جا رہی ہے. خوب یہ کس نے ڈیٹا پیکٹ, بہرحال میں ساری چیزیں پہلے بہت دفعہ کہہ چکا ہوں, لیکن اس کے کام میں اعتراض کرتے ہیں ہم, اور اپنے نقائص والے کاموں میں ہمارا کوئی اعتراض ہی نہیں ہے زندگی کے اندر. تو وہ بہتر جانتا ہے تمہارے وجود میں رنگوں کو کیسے بھرنا ہے. تمہیں خوش رنگ کرنے کے لیے اس نے 1,24,000 کو بھیجا. تم جب دنیا میں آئے تو کورے کینوس تھے, خالی ہو. ہر ایک نبی نے آ کر اس کائنات کی تصویر میں رنگ بھرنا شروع کیے اور اس رنگ کو مکمل کیا. یوم اکملت لکم دینکم. آج وہ کینوس کمپلیٹ ہو گیا ہے, بس تمام ہو گیا ہے. اب اس سے زیادہ رنگ نہیں ہے, اب یہی رنگ ہے. ہاں, جو نابینا ہے اسے نظر نہیں آئے گا, اسے کہاں سے نظر آئے گا. عزیزان محترم, یہاں اعتراض کیوں ہے؟ کیوں خدا نے ایسے بنا دیا, کیوں خدا نے ایسے؟ خدا محبت کرتا ہے, خدا انسان سے محبت کرتا ہے. کل میں دوسری مجلس میں روایت پڑھا تھا, ذہن میں آ گئی تو آپ محروم نہ رہ جائیں. ویسے تو ہماری ہر مجلس لوگ 2 سن رہے ہوتے ہیں, ٹینشن ہمیں بھی ہوتی ہے کہ یہاں ریپیٹ کرو. کہتے ہیں مولوی صاحب یہ تو وہاں پڑھی تھی, وہاں کیوں پڑھ دیا آپ نے جا کے؟ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جانتے ہیں رسول کتنی اپنی امت سے محبت کرتے. رسول سے زیادہ کوئی امت سے محبت, امت کے والد ہیں, باپ ہیں امت کے. رسول خدا نے اتنی امت سے محبت کی کہ اپنی نمازیں, اپنے سجدے, اپنے قیام کو اتنا بڑھایا کہ خود قرآن جو ہے وہ یہ بیان فرما رہا ہے کہ قم اللیل الا قلیلا. اے رسول کھڑے ہوں رات کو مگر تھوڑا کھڑے ہوں. آپ تو بہت کھڑے ہو رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں. کس کے لیے؟ امت کے لیے. پاؤں سوج گئے امت کے لیے, یعنی ساری سختیاں امت کے لیے برداشت کی. مگر رسول خدا کو کیا چاہیے تھا؟ رسول خدا کو کس چیز کی ضرورت تھی؟ کنتو کنزن مخفیًا, خدا کہتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے نور محمد کو خلق کیا. تو وہاں رسول کو کس چیز؟ صرف امت. وہاں رسول خدا کی بارگاہ میں کہتے ہیں پروردگار روز قیامت میں, روایت
ملا ناراکی نے اپنی کتاب میں بھی اس روایت کو بیان کیا ہے کہ پروردگار روز قیامت میں جب میری امت کا حساب ہونا تو صرف مجھے دکھائیے گا اور کسی کو مت دکھائیے گا. رسول اتنی محبت کیوں کسی اور کو نہ پتہ چلے, کسی اور امت کو پتہ نہ چلے. وہاں سے خدا نے اپنے حبیب سے کہا, اے میرے محبوب, میں تم سے زیادہ تمہاری امت پر مہربان ہوں, میں تم سے زیادہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہوں, میں تمہاری امت کا حساب آپ کو بھی نہیں دکھاؤں گا, میں خود کر لوں گا. اللہ اکبر. اب یہاں یہ معاملہ ہو کیوں ہے؟ کیونکہ خدا محبت کرتا ہے. خدا نے جو ہمیں اچھا برے کی چیزیں بھیجی کیوں بھیجی ہیں؟ خوب اب یہ انسان کا سسٹم ہی ایسا ہے کہ یہ چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے. انسان کے اندر ہے, اس کی نیچر کے اندر ہے. آپ اس کی نیچر سے اس کو جدا نہیں کر سکتے. اچھائی برائی کھنچتا ہے. بھوک لگ رہی ہے, ظاہر ہے جائے گا, نیچرل ہے اس کو بھوک لگنا, پیاس لگنا اس کو نیچرل ہے. نہیں لگے گا تو مطلب وہ مر جائے گا, اس کی حیات اسی میں. لیکن اب کھانا جو ہے وہ حلال ہو یا حرام ہو یہ کون بتائے گا؟ اگر یہ نہ ہوتا تو ہم تو ایک دوسرے کو کھا جاتے. تو ایسی ہو جاتا نا, روڈ جا رہا تھا. جس سے ابھی دنیا ہو گئی ہے آپ کے سامنے. دنیا کیا ہو گئی ہے؟ چور چھیننا, حق کھانا, ظلم کرنا. اس لیے تو نبیوں کو بھیجا تھا کہ یہ کنٹرولڈ ہو. تمہاری آزادی تمہارے ناک تک ہے بس, اس سے دوسرے کی ناک پہ جا کے نہیں کر سکتے. یوں نہیں کر سکتے بھائی میں آپ کو یوں کروں. کیوں کر رہے ہو بھائی؟ تمہاری آزادی یہاں تک ہے. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے تو خدا نے نظام بھیجا. بھوک ہے نیچرل, لیکن مردار نہیں کھا سکتے. ہاں فقہ میں جہاں مسائل ہیں وہ ایک الگ بات ہے, جہاں پہ کچھ چیزیں ہیں, لیکن آپ حرام نہیں کھا سکتے, آپ کسی کا حق نہیں کھا سکتے, نہیں کھا سکتے. آپ سب چیزیں پی نہیں سکتے جو حلال ہے. حتیٰ وہ پانی جو وضو کے لیے ہو یا پینے کے لیے ہو, اس سے آپ وضو نہیں کر سکتے. یہ کون سے کھائے گا؟ یہ ظاہر ہے یہ خدا نے جو بھیجے نمائندے اس کا. آیت اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد ڈاکٹر رفیع نے بیان کیا, شیخ عباس قمی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ جو صاحب مفاتی ہیں, مفاتی الجنا جنہوں نے لکھی, ان کے بیٹے محدث زادہ قمی وہ اپنے بابا سے بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی نے ہمارے بابا کو دعوت دی کھانے کی, بہت اصرار کرتا تھا. چلے گئے, نہیں پتا تھا اس کا مال کیسا ہے, بہت اصرار کرتا تھا. کھانا کھا کے جب واپس آئے 40 دن تک تہجد نہیں پڑھ پائے. 40 دن یعنی فجر پڑھتے رہے. خود کہتے ہیں شب نہیں پڑھ پائے. اٹھتے تھے بعض اوقات, نماز نہیں پڑھ پاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ خود لطیف تھے, روح پاک تھی. ذرا سا سفید کپڑے پہ داغ آئے نا نظر آ جاتا ہے. روح اتنی پاک تھی کیونکہ وہ جو مال تھا وہ تھوڑا مخلوط تھا, یعنی شبہ تھا, حلال حرام. ابھی ہم تو پتہ نہیں کیا کیا کھاتے رہتے ہیں, ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ نماز قضا ہوئی, صلوات بھیج دے محمد وعلی محمد. ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا. مثلا ایک شخص کی نماز فجر کی قضا ہو گئی, وہ کبھی سوچتا ہے کہ کیوں قضا ہوئی؟ کبھی سوچا؟ ظہر خدا نہ خواستہ ظہر چھوٹ جائے, عصر چھوٹ جائے, مغرب عشاء چھوٹ جائے, خدا نہ خواستہ, تو کبھی سوچا کہ کیوں قضا ہو رہی ہے؟ کہیں جو لقمہ رات کو کھایا تھا وہ صحیح تھا؟ کوئی اور تو ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے خدا توفیق سلب کر رہا ہے. توفیق سلب ہو رہی ہے عزیزان محترم, نہیں پتا ہوتا انسان کو. صلوات بھیجتے محمد وعلی.
اس میں شاید آپ کو اتنا احساس نہیں ہو رہا، میرے کان پہ گھوم کے زیادہ آواز جو ہے وہ ٹکرا رہی ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. انسان چیزیں بناتا ہے، اس میں مشکلات تو ہوتی ہی ہیں. یہ تو وہ اللہ کی آواز ہے جو ہر کان میں خود ہی آ جاتی ہے، ورنہ ہم تو محتاج ہی ہیں ان ساری چیزوں کے. آخری زمانہ آئے گا، بات آئی گئی ہے تو روایت آپ کی خدمت میں حاضر کروں. روایات میں ایک زمانہ جو ہوگا آخر الزمان، وہ ایسا ہوگا کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو لوگ اپنے کف دست میں امام کو دیکھیں گے. امام اپنے کف دست یعنی ہاتھ میں 30 سال پہلے اگر یہ روایت پڑھتے آپ تو آپ کہتے یہ کیسے ہوگا، یہ کیا ہوگا، کیسے ممکن ہے، ہاتھ کے اندر لوگ کیسے دیکھیں گے، کوئی کرامت ہوگی. آج آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، اسکرین ہے نا آپ کے ہاتھ میں. صلوات بھیجتے محمد والے اللہم صلی محمد خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات. اللہم صلی محمد محمد. آج آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے. روایت ہے کہ آخری زمانے میں ایک بھائی شرق میں ہوگا، ایک غرب میں ہوگا، ایسٹ میں ہوگا، ویسٹ میں ہوگا، دنیا کے، اور وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے. وہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو. حتمی نہیں ہے کہ صرف شاید ہم یہی موبائل ہو، لیکن بہرحال جتنے قرائن ہیں آخری زمانہ یہی ہے. امام انشاءاللہ کہ جلد سے جلد ظہور فرمائیں، اور اللہ کرے کہ ہمارے کان صاف ہوں، نگاہیں پاک ہوں، تاکہ ہم امام کو دیکھ سکیں. وہ جانے تو خدا رحمان ہے، رحیم ہے، مہربان ہے. وہ چاہتا ہے اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے. اس نے اسی لیے یہ پورا جو لگایا سیٹ اپ، یہ اسی کا سسٹم ہے. یہ اس نے بنایا ایسے. انسان کھنچتا ہے، انسان برائی یا اچھائی پہلے درجے پہ محسوس نہیں کرتا. اگر آپ کو یہ چیزیں دیکھنی ہے تو آپ بچے کو مشاہدہ کریں. بچہ آہستہ آہستہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کی سینسز سٹرونگ ہونا شروع ہوتی ہیں. ایک ٹائم میں وہ چیزوں کو زبان سے چکھتا ہے، پھر وہ ہاتھوں سے چکھنا شروع کرتا ہے. چیزیں اس کو نہیں پتا یہ الیکٹرک کی تار ہے یا اس کا کھلونا ہے، اسے نہیں پتا ہوتا. وہ چیزوں کو حاصل کرتا ہے. خوب یہ انسان کی فطرت میں ہے. انسان جب بڑا ہو جاتا ہے وہ کھنچتا ہے ایک چیز کی طرف. اسے روکنے کے لیے ظاہری طور پر لوگ قانون بنائے جاتے ہیں. ظاہری طور پر قانون ہے، لوگ قانون سے ڈرتے بھی ہیں، کہیں نہیں بھی ڈرتے ہیں. لیکن اس کے باطن میں ایک ایسا سافٹ ویئر خدا نے انسٹال کیا کہ جسے ہم دین کہتے ہیں. اب یہ چاہے کوئی قانون ہو نہ ہو، وہ سافٹ ویئر اسے بتاتا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے. اب اسی سافٹ ویئر جو ہے وہ اس کے وجود میں اثرات میں معذرت بزرگوں کے ساتھ جوان بچے اس لیے لینگویج یہی استعمال کرنی پڑتی ہے. پرانی لینگویج سنو تو بچے بھی مجلس نہیں سنتے آج کل. اب یہ سافٹ ویئر اس کے پورے سسٹم کو کیا کرتا ہے؟ موو کرتا ہے. جتنا اسٹرانگ سافٹ ویئر ہے، سافٹ ویئر ہمیشہ سے اسٹرانگ ہے. اصل میں پرابلم ہارڈ ویئر کی ہے. سافٹ ویئر تو ایک ہی ہے، بہترین ہے، ہمارے ہارڈ ویئر میں پرابلم ہے. اصل میں جس جگہ لگتا ہے وہ پرابلم میں ہے. جب وہ پرابلم میں ہے تو ظاہر ہے پھر ہم اس طرح اثر نہیں کرتے. اور اگر خدا نہ خواستہ وائرس آ جائے تو اور ٹینشن انسان کو ہو جاتی ہے. خدا نے ہمیں بہترین نظام دیا. اب ہم کہاں پلے بڑے، کہاں سوچتے ہیں، کہاں اٹھتے ہیں، کہاں بیٹھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، سنتے ہیں، یہ چیزیں ہمارے وجود کو آہستہ 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 زنگ آلود کر دیتی ہیں. اسی کے لیے خدا نے انبیاء بھیجے، ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. اور بہرحال یہ ماہ محرم الحرام جو آتا ہے ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم ان دوبارہ چیزوں کو رپیٹ کریں
اور دیکھیں کہ ہم کیا واقعاً اس طرف جا رہے ہیں یا کہیں اور جا رہے ہیں۔ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے اندر، جو کہ میں نے کل آپ کی خدمت میں پیش کیا، کہ امام ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں حاکم جو اصول ہیں ہمیں اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، اور یہی وہ اخلاقی قدریں ہیں کہ جو ہم ان کی سیرت سے لے سکتے ہیں۔ آج جو میں نے بہرحال تھوڑی سی چیز آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، جو چیز اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں حاکمیت رکھتی ہے وہ خدا کا خوف ہے، خدا کا خوف ہونا، اور خدا محور، یعنی زندگی خدا کے گرد گھومتی ہے، خدا سینٹر ہے ہر چیز کا، اور خدا کے اوپر یقین ہونا۔ خوب یہ ٹرم تھوڑی تھوڑی سی ایک دوسرے کے قریب ہیں لیکن یہ اپنے اندر پورے معنی رکھتی ہیں۔ خوف خدا ہونا، آپ کو اگر کسی قانون کا خوف نہ ہو تو آپ روڈ پہ کچھ بھی کرتے رہیں، گاڑی چلاتے رہیں، آپ کو اگر پتا ہو کہ میں جو ہے وہ جو بھی جرمانہ لگے گا میں پے کر دوں گا، گاڑی میری پارکنگ میں چلی جائے، کچھ بھی ہو جائے، پولیس اٹھا کے لے جائے، کچھ بھی کرے، لیکن مجھے خوف نہیں ہے، میں کچھ بھی کروں گا، خوب ظاہر ہے پھر آپ نقصان ہی اٹھائیں گے۔ لیکن اگر آپ کے پاس سارے ڈاکومنٹ ہوں، آپ صحیح چلاتے ہوں، آپ گاڑی صحیح چلا رہے ہیں، سپیڈ بھی صحیح ہے، لائسنس بھی ہے، گاڑی بھی ہے، انشورنس بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، اور اگر آپ کو پولیس روکتی ہے تو آپ کو خوف نہیں ہے۔ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 175 میں پروردگار، یہ آیت جب نازل ہوئی تو یہ جنگ احد کا وہی سچویشن ہے۔ تھوڑی سی وہ بیک گراؤنڈ بتاؤں تاکہ پھر آپ اس کو سمجھ سکیں۔ جب آپ کو پتہ ہے جنگ احد میں کیا ہوا، حملہ ہو گیا، مسلمانوں پہ جیت چکے تھے، پھر وہ جو مال غنیمت کے چکر میں نیچے اتر آئے، اور اس کے بعد جو اٹیک ہوا تو اچھے خاصی زیادات زخمی ہو گئی، کسی کا سر، کسی کا ہاتھ، کسی کی ٹانگیں، اور اس حالت کے اندر پھر دشمن نے دوسرا اٹیک شروع کرنے کی کوشش کی۔ تو وہاں پر جو اصحاب رسول خدا کے ساتھ تھے کہا یا رسول اللہ، ہم پوری طاقت توانائی کے ساتھ تھے اور یہ ہمارے ساتھ ہوا، اب تو ہم لوگ بہت زخمی ہوئے ہیں، یہ حالت ہے، اب اگر انہوں نے حملہ کیا تو اب تو ہمارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اب تو ہماری حالت خراب ہو جائے گی۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، پروردگار کہتا ہے، فرماتا ہے کہ یہ جو ذہن میں ڈال رہا ہے خوف، یہ شیطان ہے، یعنی یہ جو تمہارے ذہنوں میں خوف ڈالا جا رہا ہے یہ شیطان تمہیں خوف، کس سے؟ اپنے اولیاء سے، اپنے دوستوں کا تمہارے دلوں میں خوف پیدا کر رہا ہے۔ کون ہے؟ شیطان ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ بالکل بھی نہ ڈرو، یعنی بالکل بھی ان سے مت ڈرو، ہاں صرف خدا سے ڈرو۔ عزیزان محترم، یعنی پھر کہا کہ جب خدا سے ڈرو گے تو پھر کسی اور چیز کا ڈر نہیں ہے، یعنی جب خدا سے ڈرو گے تو پھر غیر خدا کا کوئی ڈر تمہاری زندگی میں نہیں ہے۔ خدا کا جب خوف ہو جائے تو پھر آپ کسی سے ڈرتے ہیں نہیں ہے ڈرنا، لیکن اگر خدا کا خوف نہ ہو تو آپ پوری دنیا سے ڈرتے ہیں، اس سے بھی ڈریں گے۔ وہ دیکھیں آج ہمارے سے مایوسی کیوں ہے، آج مسلمان کیوں پریشان ہے؟ ان آیتوں پہ عمل ہی نہیں کرتا، ان آیتوں پہ اب ہمارے اندر وسوسے ہیں، کوئی حکومت کے کان میں یوں کہتا ہے، کوئی کسی کے کان میں کہتا ہے وہ امریکہ مار دے گا، یوں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، فلانا ہو جائے گا۔ دشمن قرآن کہہ رہا ہے باطل باطل ہے، باطل کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن یہ خوف مسلمانوں کے قرآن واضح کہہ رہا ہے کہ یہ شیطان ہے جو تمہیں خوف پیدا کر رہا ہے۔ اور یہ جب خوف آ جائے آدمی کے اندر تو آدمی اپنی ساری زندگی میں کیا کرتا ہے؟ رزق چلے جانے کا خوف، نوکری چھن جانے کا خوف، مر جانے کا خوف، اولاد کے کچھ ہو جانے کا خوف، بچوں کو پیپر میں فیل ہو جانے کا خوف۔ سارے خوف کیوں ہیں؟ محنت نہیں کی، محنت کی ہوتی تو کوئی خوف ہی نہیں ہے، تیار ہوں تو کوئی خوف ہی نہیں ہے، موت کے لیے تیار ہوں تو صرف خدا کا خوف ہے، ورنہ آپ ریڈی ہیں کھڑے ہو کے۔ لیکن جسے موت کے لیے تیار نہیں ہے، ابھی آپ کسی سے بولے مر جاؤ صبح، آپ کل مر جائیں گے، وہ پہلے ہی مر جائے گا، کل کیا مرے گا وہ، اس کو ویسی ٹینشن ہوگی۔ وہاں صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں، ابھی آپ کسی کو بولے ظہور ہونے والا ہے، وہاں صاحب ابھی تو بہت ٹائم لگے گا ظہور میں،
کیوں؟ کیونکہ تیار نہیں ہے نا، تیار نہیں ہے اپنی زندگی میں. جسے خوف صرف الہی ہو وہ دشمن کے سامنے نہتا کھڑا ہو جاتا ہے. کئی لوگ کربلا میں ایسے تھے جن کو لڑنا نہیں آتا تھا، صرف کھڑے ہو گئے جا کے اور رجس پڑا، تیر کھائے، خوف نہیں تھا. ہم وہ جو کہ ہر سال یہ باتیں کرتے ہیں، جو کربلا کے ماننے والوں کو کوئی خوف نہیں ہوتا، اتنا ہی خوف ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو گیا ہے. اور آج کا میڈیا، دیکھیں آج کے تناظر میں گفتگو کروں گا. آج آپ کے سامنے سوشل میڈیا، یہ ٹی وی چینل سارے آپ کے کیا دکھا رہے ہیں؟ خوف. خوف کچھ نہیں ہے. دشمن، کوئی دشمن، حقیقت کیا ہے اس کی دشمن کی؟ کیا کرے گا دشمن؟ کیا کر سکتا ہے؟ خدا سے زیادہ طاقتور ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یقین خدا پہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. قرآن دیکھیں چند جگہ، کل میں نے وہاں بھی گفتگو کی، یہاں تھوڑی سی. قرآن 5 لوگوں کو مخاطب کر رہا ہے. قرآن یا ایھا الذین آمنو، پھر کہیں پر اے مسلمانوں، کہیں پر اے مشرکو، کہیں پر اے منافقو، کہیں پر کافرو. 5 مخاطب ہیں قرآن کے. مسلمان کون ہے؟ لا الہ الا اللہ، یعنی مسلمان ہے، اللہ کلمہ پڑھتا ہے لیکن عمل میں کمزور ہے، عمل میں خراب. یا ایھا الذین آمنو کون ہے؟ وہ جو مسلمان تو ہے مگر آج اسپیکر مجھے مجلس نہیں پڑھنے دے گا. صلوات بھیجتے محمد وعلیہ. کیا ہے ٹیکنیکل کو پرابلم ہے؟ میرا موبائل تو آن نہیں ہے کہ. صلوات بھیجتے محمد وعلیہ. دشمن اتنا اسٹرانگ ہے کہ بولتا ہے مائک ہی خراب کر دو اس کو. سلام. ہاں زمانہ ایسے زمانہ ہوتا ہے ایسے. بہرحال یہ اسی کی وجہ سے اتنی مجھے آخری زمانے کی روایتیں یاد آ رہی ہیں. میں آپ کو ایک اور روایت آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. آخری زمانے میں روایت آپ سنتے ہیں آخری زمانہ آئے گا، سارے دنیا کے اسلحے جو ہیں وہ فیل ہو جائیں گے. ہم کہتے ہیں کیسے فیل ہوں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب روایت کا مطلب کچھ اور ہوگا. روایت کا مطلب کچھ اور ہوگا. آیت اللہ نخود کی اصفہانی سے کسی نے سوال پوچھا. آیت اللہ نخود کی اصفہانی مشہد مقدس میں امام رضا علیہ السلام کے امام کے حرم میں دفن ہے. یعنی انہیں پتا تھا کہ حرم بننا ہے تو اس لیے انہوں نے وصیت کی تھی مجھے اتنے فٹ نیچے دفن کرنا کہ جب بننا شروع ہوگا تو جو پلر ہے، ستون ہے، وہ آئے گا نیچے تک. اتنی وصیت کی تھی کہ یہاں دفن کرنا. اور ابھی ایک پلر کے نیچے ان کی قبر ہے. ان کو پتا تھا. ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ یہ آخری زمانے میں یہ ٹیکنالوجی، یہ اسلحے، یہ سب بند ہو جائے گا، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مطلب کیسے امکان ہے؟ انہوں نے ایک کیل دیا اور جا کے اس کو روڈ پہ جا کے لگا دو. انہوں نے لگایا، ادھر ہی گاڑیاں ادھر رک گئیں، ادھر گاڑیاں ادھر رک گئیں. کہا یہ تو ہم کر سکتے ہیں، وہ تو جو آئے گا وہ امام ہے کائنات کا. لیکن امام معجزہ نہیں کریں گے. میں آپ کو پہلے بتا دوں، آپ خوش مت ہوئیے گا کہ ہم لوگ کچھ نہیں کریں، امام سب کریں گے. امام نے معجزہ نہیں کرنا. اگر امام نے معجزہ ہی کرنا ہے تو امام کبھی بھی آ جاتے. امام اس لیے نہیں آ رہے کہ ہم تیار نہیں ہیں. اب یہ جو چیزیں اڑ جائیں گی اس کی ایک علمی وضاحت بھی ہے. دنیا آہستہ آہستہ اپنے محور سے ہٹنے کی کوشش میں ہے. زلزلے آتے ہیں کیونکہ دنیا قائم کیسے ہے؟ جو دنیا کے اندر جو معدن ہیں
جو گیسز ہیں، جو انرجی ہے، اس نے ہولڈ کیا ہوا ہے دنیا کو. دنیا کہاں ہے؟ خلا کے اندر ہے نا. اللہ نے کہتا ہے نا بغیر تمہیں نظر نہ آنے والے ستون ہے جس پہ آسمان کھڑا ہوا ہے. لیکن دنیا اب یہ جو ذرا سا اپنے قطب سے ہٹے گی نا، اپنے محور سے، اپنے اس سے، تو کچھ شعائیں ہیں جو آنا شروع ہوں گی جس نے دنیا کو روکا ہے. یہ جب آئیں گی اور ہماری اس ٹائم میکسیمم ٹیکنالوجی وہ کیا ہے؟ الیکٹرک ہے، سب الیکٹرک ہے. اور ذرا سی یہ شعائیں اندر آئی نا دنیا کے، الیکٹرک ختم ہو جائے گی. الیکٹرک ریز ہیں ہمارے پاس. اس لیے جوانوں کو میں بہت تاکید کرتا ہوں کہ آپ نئی ٹیکنالوجی پڑھیں، فزکس، میٹا فزکس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ بہت ضروری ہے. عزیزان محترم، وقت کے امام کو نئے دور کا نیا جوان چاہیے، نیا جوان چاہیے. یہ ساری چیزیں آپ پڑھیں گے تو کسی مقام پہ پہنچیں گے. اب یہ جب شعائیں آئیں گی، اب آپ کے سامنے مثال کے طور پر ابھی انٹرنیٹ جا رہا ہے، الیکٹریسٹی ہے نا جو بی ٹی ایس کو دے رہی ہے، اینٹینے جا رہی ہیں، سب چیزیں کہاں سے جا رہی ہیں؟ موبائل پہ بجلی نہیں ہو تو موبائل کیسے چلے گا آپ کا؟ لاکھوں کروڑوں کا موبائل ہو، بجلی نہیں ہے تو کہاں سے چلے گا؟ بیٹری نہیں ہے تو کہاں سے چلے گا؟ وائی فائی کہاں سے کنیکٹڈ ہے؟ کہیں نہ کہیں الیکٹرانک ہے. جی پی ایس اڑ جاتا ہے الیکٹرک، تو وہ سب ختم ہو جائے گا. ایک میزائل کیسے لگتا ہے اپنے نشانے پہ جا کر؟ جی پی ایس کے ذریعے سے. آپ تھوڑی مارتے ہو کو میزائل کو کہ یہاں سے جائے 4000 کلومیٹر یا پتہ نہیں کتنے ہزار کلومیٹر جا کے لگے، نہیں، وہ صرف الیکٹرک سے لگتا ہے. یہ شعائیں جیسی دنیا میں داخل ہوں گی سب فیل ہو جائے گا. یہ دور آئے گا، کب آئے گا یہ کسی کو نہیں پتا، لیکن کبھی بھی آئے گا. اس لیے تیار ہونے کی ضرورت ہے. ویسے ہمارا ملک ہمیں بہت اچھا تیار کر رہا ہے، بغیر بجلی کے، بغیر گیس کے، بغیر پانی کے. آخری زمانے کی ساری تیاری ہمارے ملک میں ہے. تو انشاءاللہ ہم لوگ وقت کے امام کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ ہم لوگ یوز ٹو ہو چکے ہیں. انشاءاللہ صلوات بھیجتے محمد والے محمد. عزیزان، یہ 5 لوگوں کو قرآن کیا کر رہا ہے؟ خطاب کر رہا ہے. اب یہ ایمان والے جو ہیں نا، ان کو خطاب اچھا خاصا ہے. باقاعدہ علماء نے جو ہے وہ اس ساری چیزوں کو کلیکٹ کر کر کہ یا ایھا الذین آمنو، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، ایک اچھی خاصی لسٹ ہے. لیکن ایمان والا کب کرے گا؟ ایمان کیسے آئے گا؟ ایمان جب آپ یقین کریں گے خدا کے اوپر. ایمان تبھی اترے گا اندر. صرف کلمہ پڑھ دیں اور عبادت نہ کریں، عمل نہ کریں تو ایمان نہیں ہے. ایمان عمل کے ساتھ ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ عقیدہ عمل کو ڈرائیو کرتا ہے. عقیدے کا اچھا ہونا ضروری ہے. اچھا عقیدہ نہ ہو تو عمل ڈرائیو نہیں ہو سکتا. یعنی ہدف ہی غلط ہو تو آپ زمین کھودتے جائیں پانی نہیں نکلنے والا. بولے محنت کی تھی، سجدے کیے تھے، سب کچھ کیا تھا، کچھ فائدہ نہیں ہے، عقیدہ صحیح نہیں تھا. لیکن خدا نہ خواستہ اگر عمل بالکل صفر ہو جائے اور الٹا انسان گناہ کرنے لگے تو خدا اس کا عقیدہ بھی چھین لیتا ہے. اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. لوگ ائمہ کے مقابلے میں کیسے آ گئے؟ کیسے آ گئے؟ شمر مولا کائنات کی رکاب میں لڑنے والا ہے. جب لڑ رہا تھا تو ایمان تو رکھتا ہوگا نا، مطلب مانتا تو ہوگا، لیکن اندر مشکل گڑبڑ ہے. تاریخ اس لیے جانے محترم عبرت کے لیے. ابن ملجم لعین یعنی وہ کہ جس پوری ایک وفد کو بھیجا گیا، ہزاروں میں سے 100 میں سے پھر 60 ہوئے، پتہ نہیں کتنے کرتے کو 10 یا 7 لوگ کہ جو امام کے پاس جائیں گے، مولا متقیان کی حکومت جائیں گے، اور ان میں سے بھی جو سپوکس مین ہوگا، جو بات کرے گا، وہ یہ ہوگا. سوچیں کتنا سکوٹننگ کے بعد اس کا مقام کیا ہوگا. اس ٹائم امام سے گفتگو کر رہا ہے، امام نے نام پوچھا، باپ کا نام پوچھا. امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. امام مشکل ہے. تبھی جب اس نے لگائی تھی نا امام کو، امام نے اس سے پوچھا تھا مگر میں تمہارا اچھا امام نہیں تھا؟
عزیزان محترم مشکل کہاں ہے؟ اسی لیے خیال رکھیں فجر قضا کیوں ہو رہی ہے، کیوں میری زبان پہ غلط باتیں آتی ہیں، کیوں میری زبان کنٹرول نہیں ہے، کیوں مجھے خدا کے لیے گریہ نہیں آتا، کیوں میں ابھی تک محرم میں داخل نہیں ہو پایا. میں داخل نہیں ہو پایا، میں اپنی آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے خود داخل نہیں ہو پایا محرم میں ابھی تک. اس کا مطلب ہے کہ کہاں یہاں یقین کی پرابلم. پروردگار سورہ توبہ کے اندر غالباً آیت نمبر 25 پروردگار تقریباً کو 8 چیزوں کو گنوا رہا ہے. تمہارے ماں باپ، آبا و اجداد، تمہاری اولاد، تمہاری زوجہ، تمہارا مال، تمہارا خاندان، یہ سب ساری چیز کیا یہ تمہیں خدا سے زیادہ امپورٹنٹ لگتی ہیں؟ اب انسان کہاں گرتا ہے؟ انسان اولاد کی خاطر کیا کرتا ہے، مال کی خاطر کیا کرتا ہے. ہمارے آبا و اجداد ایسا کرتے تھے، ہمارے فلانے ایسا کرتے تھے، ہمارے کتنا انسان اپنی زندگی میں حرام کی طرف کرتا ہے ان ساری چیزوں کی وجہ سے. ان ساری چیزوں خدا اسے نظر نہیں آتا. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا گزر رہے، دیکھا کہ ایک شخص اپنے غلام کو مار رہا ہے اور اس کو غلام کہہ رہا ہے کہ مجھے خدا کی خاطر نہیں مارو، خدا کی خاطر نہیں مارو، خدا کی خاطر نہیں مارو. نہیں رک رہا. جیسی رسول خدا گزرے کہا کہ میری خاطر چھوڑ دو. جیسی رسول نے کہا میری خاطر چھوڑ تو رک گیا. کہا وہ خدا کا تمہیں واسطہ دے رہا تھا، تم نے نہیں چھوڑا، تم نے میرے نام پہ کیسے چھوڑ دیا؟ اس نے پھر معافی مانگی کہ میرے سے غلطی ہو گئی اور غلام کو آزاد کر دیا. یقین یعنی یہ سب کچھ جو ہے وہ خدا کے لیے ہے. رسول خدا کے لیے آئے تھے، ائمہ خدا کے لیے. کربلا توحید ہے، لا الہ الا اللہ ہے. یعنی ہر مقام پر آپ دیکھیں کیا کہا ہے، بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ رضن بقضائے. بی بی جب پہنچی تقبل منا، خدا قبول کر. اور ہماری یعنی سب کچھ ان کی زندگی کا محور کیا ہے؟ خدا. خدا. کیا ہماری زندگی کا محور خدا ہے یا نہیں ہے؟ جب خدا نہیں ہے تو پھر سب گڑبڑ ہے، پھر ہر چیز گڑبڑ. ہر چیز آپ دیکھیں نا کہ انسان کیا کر رہا ہے. مال، دولت، کرسی، سٹیٹس، شہرت، اسی کے دھوکے میں پھنسا ہوا ہے. اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ خدا اس کو کیا چاہتا ہے. کیوں اتنی عظیم ہستیاں، ہم نے کیا کیا ہے عزیزان محترم؟ آپ دیکھیں مدینہ سے لے کر کربلا اور اس کے بعد آخری امام تک، کہیں دروازہ جلا، کہیں خیمے جلے، کہیں گردنیں کٹی، کہیں زہر دیا گیا، کہیں جنازہ 3 دن تک پل پہ رکھا رہا. کیوں ہے؟ کیوں؟ لا الہ الا اللہ باقی رہے. لا الہ 25 سال مولا کائنات، لا الہ الا اللہ باقی. آج مسلمان جو ان اہل بیت کو مانتے ہیں، سبھی مانتے ہیں، ان کی زندگیوں میں لا الہ الا اللہ کہاں ہے؟ خدا کہاں ہے ہماری زندگی کے اندر؟ مولانا صاحب نماز تو پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، نماز تو اپنے لیے پڑھتے ہیں ہم. اگر اللہ کو ہماری نمازوں کی ضرورت ہے اور خدا کو قرض چاہیے، خدا کہہ رہا ہے قرآن میں مجھے قرض دو. خدا کو قرض کی ضرورت ہے، خدا کو پیسے چاہیے؟ نہیں، خدا ہمیں دعوت دے کر کامیابی دینا چاہتا ہے کہ بہانے سے تمہیں لے کے جائے. وہ کتنے، خدا کیا کہتا ہے، تھوڑا سا نیک کام کر دو، تھوڑا سا کر لو، تھوڑا سا کر لو، یہ کر لو، وہ کر، رستے کا پتھر ہٹا دو، جانور کو کھانا کھلا دو.
کسی کو یوں کھلا تو کسی کو یہ کر، یعنی ذرا ذرا. وہ مشہور واقعہ پہلے شاید سنا، وہ ایک شخص فقیر سا ہے، یعنی فاقے ہیں، دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، کسی بزرگ کے پاس گیا. اس نے بولا میرے پاس بھی کچھ نہیں، چلو پانی ہے یہاں پہ، کچھ مچھلی پکڑ لیتے. مچھلی پکڑی، اس کو دے دی، کہا یہی ہو سکتا ہے، یہ لے گئی. اس نے اس کو بیچا. اس نے بولا کہ میں اس کو بدلے میں کچھ روٹی لے لیتا ہوں. روٹی لے کے جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ رستے میں ایک عورت اپنے بچوں کے ساتھ بھوکی بیٹھی ہوئی ہے. اس نے مانگا کہ ہمیں کچھ دے دو. اس نے بولا میں تو ویسے ہی چند دن سے بھوک گزارا ہی کر رہا تھا، چلو میں یہ روٹی ان کو دے دیتا ہوں. روٹی بنی ہوئی دے دی. گیا جیسی اپنی جگہ پہ دیکھا کہ کوئی شخص اس کا نام پکار رہا ہے، فلانی فلانی ابن فلانی. کہا ہاں کون؟ کہا میں ہوں. کہا تمہارے والد نے ایک زمانے میں میرے پاس کو پیسے رکھوائے تھے، یہ سارے میں ڈھونڈ رہا ہوں، یہ تمہارے. ایک اچھی خاصی بڑی اماؤنٹ تھی اس زمان. اس کو دی اور وہ بڑا مالدار ہو گیا. اور پھر بڑا فراخ دلی کے ساتھ اور پیسے دینا اور لوگوں کو دینا، یہ دینا. ایک دن اس نے خواب میں کیا دیکھا کہ قیامت کا دن ہے اور حساب کتاب ہو رہا ہے. اب اس کی ساری نیکیاں ڈلی جا رہی ہیں پلڑے میں، تو پھر بھی بھاری نہیں ہو رہا. بولا کہ اس کو اب جہنم میں لے جاؤ. کہہ رہا میں نے ابھی ساری زندگی میں اپنا اتنا مال خرچ کیا. کہ وہ تم نے اپنی ذات کے لیے خرچ کیا تھا تاکہ تمہارا نام ہو، لوگ کہیں کہ یہ کتنی مدد کرتا ہے، لوگ کہیں کہ یہ کتنا سخی ہے. جیسے ہم لوگ یہاں سے جاتے ہیں پوچھتے ہیں مجلس اچھی تھی، بار بار پوچھتے ہیں لوگوں سے. جب تک یہ نہ آئے نا ملے گا اچھی تھی تو اندر گڑبڑ ہوتی ہے. کیا ہے یہ؟ میں خود پھنسا ہوا ہوں جانے میں محترم، میں بہت شدید پھنسا ہوا ہوں اس میں. میں لوگوں کی رضائیت ڈھونڈ رہا ہوں جبکہ یہ نہیں دیکھتا امام راضی ہے کہ نہیں ہے. امام راضی ہے، لوگ راضی نہ ہو. اچانک سے ملائکہ کی آواز آئی، اس کی کچھ روٹی باقی ہے. وہ جیسی ایک روٹی ڈالی گئی کہا بڑا بھاری ہو گیا. ہاں کیوں؟ کہا وہ اخلاص سے دی تھی، خلوص سے دی تھی. کیسے ہوگا اس؟ جب تک یقین نہیں. جب یقین یہ ہو کہ لوگ خوش ہوں، لوگ کیا بولیں گے؟ موہن صاحب ایک ہی بیٹا ہے، شادی ہے، مطلب لوگ کیا بولیں گے؟ 8 قسم کے کھانے ہونے چاہیے، یہاں یوں تصویریں ہوں، یہ ہوں، اس طرح ہو، مجلس. او ہو اگر اس سال بڑی مجلس نہیں ہوئی تو لوگ کیا بات کریں گے؟ تبرک آپ نے پچھلے سال سے اچھا نہیں دیا، اچھی بات ہے آپ دیں، اللہ نے آپ کو دیا ہے، امام حسین کی راہ میں خرچ کریں، بہترین خرچ کریں، مگر لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کریں کہ لوگ یہ باتیں کریں جی فلانے کی مجلس. آپ یقین کریں اس میں برا ماننے والی بات نہیں، ہم سب اسی معاشرے کے لوگ ہیں. ہم اکثر مجلسوں میں، میں میجورٹی بھی نہیں کہتا ورنہ لوگ پھر میرا گلا پکڑ لیں گے بعد میں، ایک اچھی خاصی تعداد نیاز دیکھ کے مجلس میں جاتی ہے. کون پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، وہ بیچارہ اپنے خلوص سے دیتا ہو، اس میں اس کے خلوص میں کوئی شک، ہماری گڑبڑ ہے. اسی طرح ہم ہر چیز میں پھنسے ہوئے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ کیسے باہر، کہ کربلا پہنچنا آسان نہیں ہے جانے محترم. کربلا پہنچنے والے پتہ نہیں کیا. حضرت ایوب اللہ کے نبی، خدا نے امتحان میں ڈالا. کیسا امتحان تھا؟ سب باغ ثروت گئی، اولاد بیمار، خود بیمار، زوجہ بیمار، یعنی جو چیزیں ہو سکتی تھیں سب ختم. حضرت ایوب نے کیا؟ صبر کیا. کہتے نا اللہ میں حضرت ایوب جیسا صبر ادا کر، صبر. لیکن پھر لوگوں نے باتیں شروع کر دی کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے جو اللہ نے ان کو عذاب میں ڈالا ہے. اب جب یہ باتیں شروع ہوئی نا تو حضرت ایوب سے صبر. حضرت ایوب خدا کی بارگاہ پروردگار، تو نے باغ لے لیا، تو نے سارا ثروت دولت لی، میں نے صبر کیا.
تو نے اولاد لی، میں نے صبر کیا، تو نے مجھے مریض کیا، میں نے صبر. مگر جیسے ہی مگر زبان پہ آیا نا، اللہ نے کہا ایوب رک جاؤ، یہ صبر تم نے نہیں کیا، یہ ہم نے تمہیں کروایا. تم کیا سمجھتے ہو یہ قدم تم نے اٹھایا تھا؟ یہاں انسان ایک قدم اٹھاتا ہے، پروردگار تو نے یہ کیا میرے ساتھ، تو کیا میں سب کر لیا پروردگار. مولانا میں نے زیارت عاشورہ پڑھ لی 40 دن، میں نے حدیث قصہ پڑھ لی، میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا. خدا پہ احسان کیا؟ یہ جو ایک قدم تم اٹھا رہے ہو یہ خدا تم سے اٹھوا رہا ہے، مگر ہے تمہارے اندر طاقت کہ تم قدم اٹھا سکو. ایوب رک جاؤ، تم نے کیا یہ ہم نے کروایا ہے تم سے. صبر کرو ایوب، صبر کرو. صبر کیا، سب اٹھا دیا. عزیزان محترم، خدا لا الہ الا اللہ. آج معاشرے میں سب کچھ ہے، خدا نہیں ہے. خدا نہیں ہے. آپ دیکھ لیں، خوف خدا ہے ہی نہیں. آپ دیکھیے نا، آپ گھروں کے اندر معاشرے میں بے حجابی، برائی، جتنا انسان حدود الہی کو توڑا ہے اتنا خوش ہے، اتنا ماڈرن ہے، اتنا ترقی یافتہ ہے. مسلمان ہوتے ہوئے جب آپ بعض اوقات گھروں کی حالتیں دیکھتے ہیں، مسلمان ملک ہوتے ہوئے آپ اپنے ٹی وی کو دیکھتے ہیں، آپ کیا امید رکھتے ہیں ان قوموں سے جن کے یہاں خدا ہی نہیں ہے؟ آپ کے خدا تو ہے. حج بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، اور آپ اچھی خاصی آپ علماؤں کی تعداد دیکھیں اپنی. ہم سب ٹی وی پہ آ جاتے ہیں، ویسے بھی آتے ہیں، مطلب بچے بھی ہیں، سبھی ہیں، میں سب کو نہیں کہہ رہا خدا نہ خواستہ، لیکن ایک اچھی خاصی تعداد جو حکومت کے لیے بھی بھاگ دوڑ کر رہی ہوتی ہے، یہ نہیں کہتی کہ کم از کم امر بالمعروف تو کر دیں. کوئی تو بے حیائی کو کچھ تو کہہ دیں، انڈائریکٹلی کہہ دیں. مگر کہہ دیا تو ٹی وی نہیں بلائے گا، کہہ دیا تو حکومت کی کرسی نہیں ملے گی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا نہیں ہے. تو پھر کوئی امید نہ رکھیں قیامت میں کچھ. خدا سریع الحساب ہے، سریع الحساب، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی. رکے گا نہیں وہ، اس کو کسی سے کوئی خوف تھوڑی، اس کے کیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، قادر ہے. کتنی عظیم ہستیاں بنائیں عزیزان محترم. یہ جو آپ جمع ہوتے ہیں شہر کے کونے کونے سے، دنیا میں ہر جگہ، یہاں مجلس کراچی میں ہر جگہ مجلسیں ہو رہی ہیں الحمدللہ، پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں مجلسیں ہوتی ہیں. لوگ پورا سال، مجھے ایک جوان کا میسج آیا، آغا صاحب ہم پورا سال تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتے ہیں ایک مجلس کے لیے. ایک گاؤں گیا میں ابھی پچھلے دنوں، گاؤں تھا، راستہ بھی کچا، پانی کیچڑ، بارشیں ہوئی پہنچا. وہاں مجھے لڑکوں نے بتایا، مولوی صاحب یہ سب یہاں کوئی مزدور ہے، کوئی بڑائی ہے، کوئی ٹھیلا لگاتا ہے، 150 روپے جمع کر کر. اتنی شرمندگی ہوئی مجھے، ایک مجلس ہو جائے بس. کیوں؟ عشق اندر ہے. ابھی ایک میں کلپ دیکھ رہا تھا، ایران میں بنایا گیا، لوگوں کا انٹرویو لیا انہوں نے کہا کہ حالات، معاشی حالات، اکنامیکل سچویشن آپ کو پتہ پوری دنیا میں خراب ہے. انہوں نے کہا ہاں بہت خراب ہے، بہت مشکلات ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. ان کو انہوں نے بلینک چیک دیے، مختلف لوگوں کو شوٹ کیا، خاتون بھی ہیں، جوان بھی ہے، بوڑھا بھی ہے، فیملی بھی ہے، بچیاں بھی، سب الگ الگ. کہا مشکلات ہیں یہ لو بلینک چیک لے لو، اور جتنی بھی اماؤنٹ لکھنی ہے اس کو لکھتا ہوں. اور جتنی بھی کہا، ہر کسی نے ایک اچھی خاصی، کسی نے مطلب لاکھوں، کسی نے کروڑوں لکھ دی. پھر اس کے پیچھے انہوں نے پلٹایا تو کچھ ایسا تھا، اللہ امام حسین کو چھوڑ دو، لوگوں کے آنکھوں میں آنسو آ گئے.
انہوں نے کہا ہماری زندگی کی ساری دارائی حسین ہے، پوری کائنات لے لو، ہم حسین کو چھوڑنے والے ہمارے پاس ہے کیا؟ چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، ان سے بولا سائن کرو چیک پہ، کہو نا ہم سائن نہیں کریں گے اس کے اوپر، پھاڑ دیں گے ہم اس سے، حسین کو چھوڑ۔ کیا ہے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بچے جو بیٹھے ہوتے ہیں کیا ہے؟ کس نے کہا ان کو؟ یہ وہ حدیث ہے کہ یہ وہ جو خونوں کے اندر دوڑ رہا ہے، یہ حرارت حسین ہے، یہ عشق ہے، اسے کوئی نہیں روک سکتا، اسے کوئی روک ہی نہیں پایا، جسے چکیاں پیس کے پالا۔ ماں کے ہاتھ میں چھالے آ گئے، مولا کائنات نے کہا، اللہ خدا آپ کو اس کا اجر دے، مولا کائنات نے بی بی سے کہا کہ اپنے بابا سے کہیں کچھ آپ کو کوئی کنیز دے دے، کچھ دے دے۔ اس حالت میں حسین کو ماں باپ فدا ہو جائے میرے۔ ہاں سرداران محترم، امام کا آج دوسری شب ہے، بہرحال امام کا کارواں ابھی کربلا پہنچنے والا ہے، آپ مگر ماشاءاللہ تیار ہیں، خدا بہرحال آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے سب کی، آپ پہنچ گئے ہیں، آپ پہنچ گئے۔ امام کا کارواں ایک مقام سے جانے لگا، حر سے آمنا سامنا ہوا، امام نے کہا ان کو بھی پانی پلاؤ۔ پچھلے مقام پہ امام نے پانی بہت بھرا تھا، پیاسے ہیں، حتیٰ جانوروں کو بھی پانی پلایا۔ وہ حسین جو اپنے دشمن کے جانوروں کو پانی پلا رہا ہو، روز عاشورہ اس کے 6 مہینے کے بچے کو پانی نہیں ملا۔ حسین، یہ ہے اخلاق حسین۔ نماز ہوئی، کہتے ہیں حر نے نماز بھی امام کے پیچھے پڑھی، یہ بھی اس کا ایک مثبت چیز تھی جس نے حر کو بچایا۔ جب امام جانے لگے تو اس نے امام کی سواری کو روکا، لگام پہ ہاتھ رکھا، ہمیں آپ کو جانے نہیں ہوگا۔ امام ہے عزیزان محترم، امام نے اسے ایک جملہ فرمایا، حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ عرب کے ہاں یہ جملہ بہت بڑی اہانت ہوتی تھی، یعنی کسی کو آپ نے اتنا بڑا کہنا ہو تو آپ یہ کہتے تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ امام نے یہ جملہ کہا، حر تھا، اندر کہیں پاکیزگی تھی۔ حر نے کہا کہ میں مولا آپ کی والدہ کے لیے یہ لفظ، بس یہی حر کی نجات تھی۔ سیدہ، جو سیدہ کا احترام کر لے اسے جہنم جلائے گی۔ حر امام کا راستہ روکا، امام کا راستہ رک گیا۔ یہ سب کچھ جو ہوا حر نے روکا تھا۔ شب عاشور حر ٹہل رہا ہے، پریشان ہے۔ شخص نے کہا حر کیا ہو گیا؟ کہا کہ قرار یہ نہیں تھا کہ جنگ ہو، یہ تو جنگ کی باتیں کر رہے ہیں۔ کہا حر اگر مجھے کوئی کہتا کوفہ میں سب سے شجاع کون ہے، بہادر کون ہے، تو میں تمہارا نام لیتا، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہا میں جہنم اور جنت کے درمیان میں وہ ایک بیج جو امام نے
بویا تھا اس نے حر کو. حر دوسرے دن تقریباً مقاتل مختلف جو بیان ہوئے ہیں 30 لوگ ہیں جو شب عاشور روز عاشور پلٹے ہیں, آئے ہیں امام کے. کیونکہ ہم اتنے نام نہیں سن پاتے ہیں اس لیے زیادہ ہمیں حضرت حر کا. حضرت حر کہتے ہیں ہاتھوں کو باندھا, کہتے ہیں اپنے بیٹے سے کہا کہ مجھے امام کے پاس لے جاؤ. روز عاشور ہے, دیکھا کوئی آ رہا ہے, کہا کون ہے؟ حضرت علی اکبر نے کہا کہ بابا حر ہے بیٹے کے ساتھ. اب امام ہے, امام جانتے تھے حر آئے گا, کہا لاؤ حر کو احترام سے لاؤ. حر آیا, جھک گیا, شرمندہ ہے حر, مولا میری وجہ سے. نہیں حر کیا ہوگا, سب سے آخر میں آیا, سب سے پہلے امام نقی علیہ السلام جب اصحاب امام حسین کو سلام فرما رہے ہیں نا, زیارت نامہ ہے, ایک ایک کو امام ہادی امام نقی نے سلام کیا ہے, اور ان کو حضرت حر کو حبیب ابن مظاہر کے ساتھ سلام کیا ہے. یعنی حبیب ابن مظاہر امام حسین کے بچپن کے دوست, بزرگ شخصیت, حر کو ان کے برابر. کیوں؟ جنہیں یہ بلا لیں وہ سب ایک کام ایسا ہو جاتا ہے کہ اوپر آ جاتے ہیں. حر نے یہی کیا, حر نے کہا مولا مجھے جانے دے. وہاں پہ جاؤ. مولا نے بھی نہیں روکا. کیسے روکتے؟ جب کوئی آتا ہے تو انسان پوچھتا ہے بیٹھو کچھ پیو گے؟ کیا پلائیں کیا؟ امام نے کہا پانی نہیں ہے. اور نے کہا مجھے اجازت دے. خدا آپ نے گریا کیا, خدا قبول کرے. انہوں نے کہا مولا مجھے اجازت دے, میں اہل حرم سے معافی مانگ لوں. جاؤ. اہل حرم کے خیموں کے باہر گیا, بیٹھ گیا خاک پہ. علی کی بیٹیوں کو کہا کہ میری بیویوں مجھے معاف کر دینا, میری وجہ سے یہ سب ہوا, قیامت میں اپنی ماں سے میرا شکوہ مت کر. بس عزادارانِ موت یہ کہنا تھا. حر کا بیٹا پہلے گیا, بس آخری جملے. حر کا بیٹا پہلے گیا, زخمی ہوا, گرا. حر پہنچا اپنے بیٹے پر, امام حسین پہنچے ہوئے. بس ایک جملہ التماس دعا, یاد آئے تو روتے رہیے گا. جیسے حر پہنچے نا اپنے بیٹے پر, امام بھی پہنچے ہوئے. امام نے کیا کہا؟ حر جوان بیٹے کی لاش پہ باپ نہیں. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما, ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما. پروردگار حاضرین مجلس کی جائز خواہشات کو پورا فرما. بہت سارے لوگ مریض ہیں حاضرین میں, سننے والے, دیکھنے والے, منظور نظر, بیمار کربلا کے صدقے شفا کاملہ عطا. پروردگار تجھے واسطہ حضرت حر کا ہم گناہگاروں کو معاف فرما. ہمیں بھی اپنے وقت کے امام کے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما. جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے عطا فرما. بے گناہ جو اسیر ہیں انہیں جلد سے جلد رہائی عطا فرما. ہمارے وطن عزیز پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما. اس کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما. جہاں جہاں مجلس, عزاداری, ماتم, جہاں بھی پروردگار امام حسین کا نام لے جا کر کچھ لوگ ہوں, چند لوگ ہوں, لاکھوں, ہزاروں, جہاں بھی جو بھی ہو رہا ہے پروردگار ان سب کی حفاظت فرما.
جو بھی اس کار خیر کے اندر شریک ہیں، علماء کرام، مراجع اکرام، ذاکرین، مرثیہ، سلام پڑھنے والے، نوحہ پڑھنے والے، اسکاؤٹ، پولیس، رینجرز، انتظامیہ، میڈیا والے، جو جس طریقے سے بہرحال اپنی خدمت مولا حسین علیہ السلام کے لیے کر رہا ہے، پروردگار اسے اپنی بارگاہ